آزادی تو ہم کو حاصل ہے، لیکن ہماری اظہار رائے کی آزادی ہم سے چھین لی گئی، ہماری مذہبی آزادی کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے ایسے قانون آتے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کچھ دن پہلے وقف کا بل آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا کہ وقف کا بل کچھ دنوں کے لیے ابھی ملتوی ہو چکا ہے، لیکن وقف کا بل مسلمانوں سے وقف کی جائیداد کو چھیننے کے لیے رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں کی وقف کی جائیداد پورے ہندوستان کے اندر تقریباً 10,000 سے زیادہ وقف کی جائیداد ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ اگر یہ ہندوستان کے اندر وقف کی جو جائیداد ہے 10,000 کی، اس کو اگر صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کے اندر یہ جو پسماندگی ہے، معاشی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی، یہ ساری چیزیں اور جتنی بھی مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں اور مسلمان جو نقصان اٹھا رہے ہیں، ان نقصانوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے پیشوا مقرر جناب ڈاکٹر عبدالرحمان باقربن صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم کو ریزرویشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر مجبوری نہ ہو تو ریزرویشن کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مجبوری اس وقت ختم ہوگی جب وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوگا۔ اگر وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ہم کو ریزرویشن کی جائیدادیں ہیں کہ اگر ان وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو حیدرآباد کا ہر مسلمان 3 کروڑ کا مالک ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور آپ حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ گزشتہ جو ہے تھوڑے دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہماری جو مکہ مسجد ہے، حیدرآباد کی جو مکہ مسجد ہے، حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اطراف 150 گھر ہے جو مکہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ 150 گھر جو مکہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ اب آپ سوچئے مکہ مسجد کے لیے جو 150 گھر وقف ہے، وہ ان وقف کے گھروں کا کیا کرایہ آتا ہے؟ 75 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے کرایہ آتا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ کرایہ اگر رہے گا تو پھر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کیسے دور ہوگی، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کیسے دور ہوگی؟ 150 گھروں کا کرایہ، آپ سوچئے آج کے زمانے میں ایک گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر 150-150 گھروں کا کرایہ صحیح طور پر وصول کیا جائے تو آپ سوچئے کتنا مسلمانوں کی معاشی پسماندگی۔ جو لوگ رپورٹرز ہیں، صحافی ہیں، ان صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، ان کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب میڈیا جو تھا وہ جمہوریت کا چوتھا پلر تھا، اس چوتھے پلر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے صحافیوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، رپورٹروں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ وہ حکومت سے سوال نہ کر سکیں۔ تو اظہار رائے کی آزادی ختم کر دی گئی، معاشی آزادی ختم کر دی گئی، مذہبی آزادی ختم کر دی گئی، صرف ایک جسمانی آزادی ہم کو حاصل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح خواب غفلت میں رہیں تو یہ جسمانی آزادی بھی آگے چل کر ہم سے چھین لی جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دے کر ہم کو آزادی دلائی، اور ہم خواب غفلت میں سوتے رہے اور ہم نے اپنی آزادی کو اسی طرح ختم کر دیا۔ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری اگر غلامی کی زندگی اختیار کرے گی تو وہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آزادی کی مختلف قسموں میں سے مذہبی آزادی کو ختم کر دیا گیا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا، معاشی آزادی کو ختم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کنوڑ یاترا جو یو پی کے اندر ابھی ہو رہی تھی، وہاں پر ایک مسئلہ آیا کہ ہر دکان کے اوپر نیم پلیٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیم پلیٹ ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ پراپرٹی اور یہ دکان کس کی ہے، ایک مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے۔ مسلمان کی ہوگی تو کنوڑ یاترا والے اس کے اوپر حملہ کریں گے اور اس دکان کو ختم کر دیں گے، تاکہ مسلمانوں کی جو پراپرٹیز ہیں اور مسلمانوں کے پاس جو دکانیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نقصان کروایا جائے۔ پورے ہندوستان کے اندر جہاں پر مسلمان معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہاں پر فرقہ وارانہ فساد کر کے مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کیا جاتا ہے۔ ہر طریقے سے ہماری آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری یہ جو جسمانی آزادی ہے، یہ جسمانی آزادی کو ختم کر کے ہم کو ویسا ہی غلام بنا دیا جائے گا
جس طرح سے انگریزوں نے ہم کو غلام بنایا تھا، اگر وہ دن ہماری زندگی میں آ گیا یا ہماری اولاد کی زندگی میں آ گیا تو ہماری اولاد ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو ابھی سے حالات کا نوٹس لینا ہے، حالات کا جائزہ لینا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو قربانیاں دے کر آزادی دلائی ہے، آج ہم قربانیاں دے کر آزادی کو بچائیں گے، ہم قربانیاں دے کر آزادی کی حفاظت کریں گے۔ اگر آج ہم نے قربانی نہیں دی اور آزادی کی حفاظت نہیں کی تو کل اگر غلامی کی زندگی ہوگی تو ہماری اولاد ہم کو معاف نہیں کرے گی، ہماری آنے والی نسلیں ہم دے گی۔ اس لیے حالات کا نوٹس لینا ہے اور حالات کا جائزہ لے کر اپنے اندر شعور کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر تعلیم کو پیدا کرنا ہے۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ اپنے اندر شعور پیدا کرتی ہے، اور جو قوم تعلیم سے دور ہوتی ہے وہ اپنے اندر شعور پیدا نہیں کرتی۔ اس لیے ہم کو تعلیم یافتہ ہو کر اپنے اندر شعور کو بیدار کرنا ہے، اور اپنی کمیونٹی کے اندر مسلمان قوم کے اندر، مسلم امہ کے اندر اس شعور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو جس طرح سے ہمارے بزرگان دین نے آزادی دلائی تھی، ہم کو قربانیاں دے کر اس آزادی کی حفاظت کرنا ہے، اور فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ہم کو لڑنا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس کی آواز لگائی گئی۔ الحمدللہ 2024 کا جو الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ تو ان کی کمر ٹوٹی ہے، اگر یہی ہمارا رویہ رہا اور ہم اسی طرح شعور میں رہے اور ہم اسی طرح اپنی نوجوان نسل کو جگاتے رہے تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ فرقہ پرست طاقتوں کی ساری طاقتیں کمزور پڑ جائے گی، اور یہ ملک پھر سے جمہوریت کی فضا میں سانس لے گا، اور یہاں پر جمہوریت ہری بھری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔